غوث کی محفل سجائی ہے آپ نے، اللہ تعالیٰ غوث پاک کے غلاموں میں قبول فرما لے۔ اس لیے کہ بڑی پیاری بات میں کرنے لگا ہوں، طبیعت خوش ہوگی۔ میرے غوث پاک ایک دن عبادت میں مصروف ہیں، عبادت میں مصروف ہیں۔ آواز آئی عبد القادر مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ عرض کرتے مالک تجھے خوب معلوم ہے عبد القادر کو کیا چاہیے۔ رب نے فرمایا عبد القادر مانگنا کیا مانگتا ہے، اللہ تجھے خوب معلوم ہے، تو دے دینا اپنی مرضی سے۔ رب نے فرمایا عبد القادر اداس نہ ہو، جو تیرا نام لینے والا ہوگا، جس کے دل میں تیری محبت ہوگی، میں اسے آگ میں جلنے نہیں دوں گا۔ اس سے بڑا انعام اور کیا چاہیے، میں اسے آگ میں جلنے نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر۔ ایک دن غوث پاک نے فرمایا میرا کوئی بھی مرید جو قادری ہوگا وہ دوزخ میں نہیں جائے گا، سبحان اللہ، جو قادری ہوگا وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ اتنی شان والے غوث کی محفل سجائی ہے، اور میں قسمت میں ناز کرتا ہوں مجھے بات کرنے کے لیے بلایا گیا ہے، اور خوش نصیب ہیں جن کو غوث پاک نے محفل میں سننے کے لیے بلایا گیا۔ اس لیے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو، آتے ہیں وہی جن کو، آپ بھی پڑھ لو نا پتہ چلے آپ بھی نعت والے ہو۔ آتے ہیں وہی جن کو، سبحان اللہ، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ کتنی شان والے غوث ہیں، توجہ کرنا، کتنی شان والے غوث ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے کئی بار سنا ہوگا، آپ کے والد کا نام کیا تھا؟ بولیے بولیے۔ ماشاءاللہ، ہمارا ایک بھائی بولا ہے حلوہ تو سبھی کھاتے ہیں، زردہ بھی سبھی کھاتے ہوں گے، مرغا بھی سب کھاتے ہوں گے، کچھ باتیں یاد بھی رکھا کرو نا یار، یہ کچھ باتیں ذمہ داری میں آتی ہیں، ان کا کھاتے ہیں، ان کے ابا کا نام یاد نہیں ہے۔ آپ کے والد کا نام ہمارے ایک بھائی نے بتایا ابو صالح، یہی ہے؟ تکلیف میں تو نہیں ہے آپ لوگ؟ حضرت ابو صالح آپ کے والد کا نام۔ امی کا نام، امی کا نام فاطمہ ام الخیر۔ تعلق رکھا کرو مولویوں سے، کبھی تو دھوکے میں چلے جایا کرو یار مسجد میں کہ مولانا آج کچھ نبی کی باتیں بتا دو، آج غوث پاک کے باپ کا نام بتا دو، ایسی دھوکے میں چلے جایا کرو، کام ہی ہو جائے گا کوئی نہ کوئی۔ ہاں میں صحیح بات کر رہا ہوں۔ فاطمہ ام الخیر بہت بار سنا ہوگا، راستے میں تھے، دریا کے کنارے پہ تھے، سیب اٹھا کے کھا لیا، روزے سے تھے، پانی سے افطار کیا، سیب کھا لیا، نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے، نماز میں دل نہیں لگا، کیوں؟ آج سیب بغیر مرضی سے جو کھایا تھا۔ آج مولوی صاحب کے پاس آ کے کہتا کیا کریں، دل ہی نہیں کرتا نماز پڑھنے کے لیے۔ انہوں نے بنا مرضی کے سیب کھایا، اور ایسے شخص نے جس کا دن روزے میں گزرتا تھا، رات عبادت میں گزرتی تھی، ایک سیب بنا اجازت کے کھا لیا تو نماز میں دل نہیں لگا۔ ہم دن بھر حرام کے کتنے لقمے کھاتے ہیں، کوئی حساب ہے؟ کوئی حساب؟ دکانداری اپنی ہم دیکھیں کتنا حلال کماتے ہیں، اگر ہمارے کپڑے کا شوق ہے نا، اس میں اتنی لائٹیں لگا دی کہ خریدنے والا اندھا ہو جائے۔ گھٹیا مال بھی ہے تو ایک نمبر کا لگتا ہے، یہ بات ہنسنے کی نہیں ہے، یہ ہمارا قوم کا معاملہ ہے۔ بزنس کے طریقے دیکھیے ہمارے، اتنی لائٹ لگا دی تاکہ خریدنے والا اندھا ہو جائے۔ آ گیا 2 روپے کی چیز کو اتنی لائٹیں لگائی ہے کہ وہ 100 روپے میں بیچی جا رہی ہے، دکان سے باہر لے جانے کی اجازت نہیں، اس لیے کہ راز کھل جائے گا۔ باہر حاجی صاحب نے لکھ دیا کہ بکا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، معلوم ہے نا گھر جا کے حقیقت کھلنی ہے، پھر کٹوا کے واپس لائے گا تو واپس کیسے کروں گا، میری دکانداری بیٹھ جائے گی۔ باہر لکھ دیا کہ صاحب یہ بکا ہوا مال واپس نہیں ہونا ہے، اور لائٹوں میں اندھا کر کے کپڑا بیچا ہے، اور دکان پہ ٹائٹل سے لکھا ہے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ یار ہم کتنے بے وفا ہیں، کبھی اندازہ لگایا اپنے کاروبار کا؟ ہم لوگوں کو دھوکہ دے کے بیچتے ہیں، کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، آنکھیں پھوڑ کے بیچا کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے کر کے آنکھوں میں ان کے مٹی ڈال کے بیچ رہے ہیں، کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ آپ مسلمان کا کردار دیکھ، آقا کے غلاموں کا کردار کیا ہے۔ امام اعظم کا کپڑے کا کاروبار ہے، آپ کی دکان کی کپڑے کی۔ ایک دن اچانک شام کے وقت میں بادل آ گیا، آپ نے دکان بند کی، گھر جانے لگے۔ کسی نے کہا حضرت ابھی تو شام بھی نہیں ہوئی ہے، اتنی جلدی دکان بند کر کے کیوں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا دیکھتے نہیں ہو کہ اندھیرا چھا گیا ہے، میری دکان میں روشنی کا انتظام نہیں ہے۔ کہا حضرت تو کیا ہوا؟ آپ فرماتے ہیں کہیں
ایسا نہ ہو اندھیرے میں کوئی کپڑے میں دھوکہ نہ کھا جائے اور کوئی دھوکے سے غلط کپڑا لے کر کے اچھی قیمت نہ دے کے چلا جائے، اس لیے میں دکان بند کر کے جا رہا ہوں۔ اب مجھے کہنے دو، یہ مصطفیٰ کے وفادار تھے کہ دکان اس لیے بند کر رہے ہیں تاکہ کوئی دھوکہ نہ کھا جائے۔ ہم دکانوں میں لائٹیں اس لیے لگاتے ہیں تاکہ کوئی سچ نہ جان پائے۔ او لوگوں، عاشق وہ نہیں ہوتا جو دھوکہ دیتا ہے، عاشق وہ ہوتا ہے جو سچ بھی بولا کرتا ہے، حق بھی بولا کرتا ہے۔ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ۔ کبھی تم نے سوچا یہ دھوکہ دے کر کے دکانداری کی کمائی ہوئی دولت سے اولاد پلے گی، انجام کیا ہوگا؟ کبھی خیال کیا اس بارے میں؟ اور بات کیا کر کے کہتے جی سنو، ہاں کہ مولانا جھوٹ نہ بولے تو بزنس میں پیسہ ہی نہیں بچے گا، بزنس ٹھپ ہو جائے گا، اگر جان کر کے کہتے ہو تو کفر ہو جائے گا۔ میرے نبی کا فرمان ہے جھوٹ روزی کو ختم کرتا ہے، اور تم کہتے ہو جھوٹ نہ بولے تو روزی نہیں ملے گی، اگر جانتے ہوئے یہ کہہ دیا تو کفر ہو جائے گا، ورنہ حرام تو ہے۔ فرق کیا ہے ہمارے اندر، کمیاں کیا ہے یار؟ جلسے بہت سنو گے، مولوی بھی بڑے بڑے بلا لوگے، 50-50 ہزار کا مولوی بلا لوگے، 3-3 گھنٹے آپ بیٹھ کے سنتے رہو گے، لیکن میری کڑوی باتیں کچھ سن لو، اس لیے کہ میری تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے۔ سبب کیا ہے؟ وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے۔ ایک ہنگامہ محشر ہو تو بھولوں اس کو، سینکڑوں باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے۔ کبھی تم نے سوچا ہمیں مصطفیٰ نے سچ کا تحفہ دیا ہے؟ میرے نبی کی بارگاہ میں صحابہ حاضر ہیں، آقا کریم سے صحابہ عرض کرتے ہیں آقا کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، جان دے دے گا لیکن مومن جھوٹ نہیں بولے گا، جان دے دے گا مومن جھوٹ نہیں بولے گا، قید میں چلا جائے گا جھوٹ نہیں بولے گا، ہر سزا برداشت کر لے گا جھوٹ نہیں بولے گا۔ آقا تو مومن کی یہ علامت بتا رہے ہیں کہ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ اب ان کے بارے میں کیا کہا جائے گا جو یہ کہتے ہیں جھوٹ نہ بولنے تو روزی نہیں ملتی ہے، جھوٹ نہ بولنے تو کاروبار میں اضافہ نہیں ہوگا، جھوٹ نہ بولنے تو پیسہ نہیں بچتا ہے۔ فرق یہ ہے ہم نے شیطان کو اپنا سب کچھ مان لیا ہے، ہم نے خدا کو کچھ مانا ہی نہیں ہے۔ یار ہمارا اعتماد خدا سے اٹھ گیا ہے۔ کیا کہو گے ان پرندوں کے بارے میں جو صبح کو اپنے گھونسلوں سے اڑتے ہیں، جنہیں آج تک یہ نہیں معلوم ہے کہ ہمارا رزق آج کہاں اترنے والا ہے، کس کھیت میں اتر کے ہمیں دانا ملے گا۔ جب شام کو واپس آتے ہیں تو اپنا پیٹ بھر کے آتے ہیں لیکن اپنے منہ میں دانا بچا کے نہیں لاتے ہیں، اس لیے کہ ان کا بھروسہ خدا پہ ہوتا ہے۔ ان کی کوئی کھیتی نہیں ہوتی ہے، ان کا کوئی بزنس نہیں ہوتا ہے، لیکن آج تک کوئی پرندہ فاقے سے نہیں مرا ہے، آج تک کوئی پرندہ پیاس سے نہیں مرا ہے۔ اگر آج کے بعد کوئی پرندہ تم فاقے سے مرتا دیکھو تو میری بات واپس کر دینا۔ اب میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں وہ مسلمان فاقے سے مر سکتا ہے جو جھوٹ پہ بھروسہ کرے گا، وہ مسلمان فاقے سے مر سکتا ہے جو اپنے طریقے پہ بھروسہ کرے گا، لیکن وہ مسلمان کبھی فاقے سے نہیں مرے گا جو اپنے آپ پہ نہیں خدائے پاک پہ بھروسہ کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناراض مت ہونا، یہ وہ بیماریاں ہیں جو ہمارے اندر ہیں۔ آج اس کمیٹی نے اتنی محنت سے یہ انتظام کیا، اس کمیٹی کی طرف سے یہ پیغام لے کے چلے جاؤ جب تک زندہ رہیں گے سودے میں کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، تاکہ ان کی محنت بھی وصول ہو جائے، میرا آنا بھی وصول ہو جائے۔ خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ ہاں خیریت سے رہیے گا، اس لیے کہ جب تک خیریت سے رہیں گے تب تک انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی، اور جب خیریت بگڑنے لگے گی تو پھر میں انتظار نہیں کروں گا مجھ سے کوئی کہے بیٹھ جاؤ، اس لیے کہ ہم چہروں سے پہچان لیتے ہیں، ہم پلٹتے نہیں بے جان کتابوں کے ورق، ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوتا ہے۔ ہمیں پتہ چل جائے گا جب آپ کو نیند آنے لگے گی، توجہ کرنا۔ دوسری بیماری ہمارے اندر دکانداری میں کیا ہے؟ جہاں ایک مسلمان نے کسی چیز کی شاپ رکھی، دکان، ٹھیک، تو دوسرا اس کے سامنے کھولتا جا کے، کمپٹیشن ہے کہ دوسرا بالکل اس کے سامنے کھولے گا یوں، اور پھر حساب لگاتا میرے ملنے والے کتنے، میرے ملنے والے کتنے۔ اگر چیز 21 روپے کی ہے، فرض کیجیے چیز 21 روپے کی، کوئی بھی پروڈکٹ، کوئی کس کا دکاندار کو پڑ رہا ہے تو 1 روپے کا خود گھاٹا اٹھائے گا، 19 میں دے گا، کیوں؟ اس کا گراہک توڑنا ہے۔
سمجھیے آپ میری بات، اس کا گراہک توڑنا ہے۔ اور گراہک کی بھی دیکھو ہم کتنے اچھے ہیں، مارکیٹ میں جائیں گے کتنے کا دیا سامان، وہ کہتا ہے 5 روپے کا، تو کتنے کا دے رہا ہے 4 کا، تو کتنے کا دے رہا ہے 3 کا۔ کمپٹیشن جو لگا ہے بھائی ایک ہی چیز ہے، ریٹ گر رہے ہیں، ایک ہی چیز ہے ریٹ گر رہے ہیں کہ تو نے کتنے کا دیا، 3 کا، تو 5 والے سے نہیں خریدے گا، 3 والے سے خریدے گا۔ یہ مزاج ہے ہم لوگوں، تم نے سوچا یہ 3 میں کیوں دے رہا ہے یا وہ 5 میں کیوں دے رہا ہے، صرف ہے کمپٹیشن۔ ایک دن خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو آپ کے پیر و مرشد نے بھیجا کہ جاؤ بازار سے جا کے دال لے آؤ۔ غور سے سننا میری بات، کیا منگائی؟ کس سے؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے آپ کے پیر و مرشد نے کہا جاؤ دال لے آؤ۔ آپ آئے مارکیٹ میں، آ کے آپ نے دیکھا تو کئی دکانیں لگی تھی۔ آپ نے پوچھا کتنے کی، ایک نے کہا 5 روپے کی 1 چمچ دال، دوسرے نے کہا 4 روپے کی 1 چمچ دال، تیسرے نے کہا 3 روپے کی 1 چمچ دال۔ آپ نے 3 روپے والے سے 3 چمچ دال لے کے پہنچ گئے اپنے پیر کی بارگاہ میں، مرشد کی بارگاہ میں پہنچے۔ مرشد نے کہا کہ اتنے پیسوں میں اتنی دال کیسے مل گئی؟ کہنے لگے حضرت بازار میں 3 دکانیں لگی تھی، سب کے ریٹ الگ الگ تھے، ایک کا ریٹ 5 تھا، دوسرے کا 4 تھا، تیسرے کا 3 تھا، میں 3 والے سے لے کے آیا ہوں۔ آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا جا واپس لے جا، مجھے یہ دال نہیں کھانی ہے، مجھے یہ دال نہیں کھانی ہے۔ مرشد کی اتنی بات سنی ہے، رونے لگ گئے، سرکار خطا کیا ہو گئی؟ آپ فرماتے تو جو اس دکاندار سے لے کر کے آیا ہے، ایک ہی چیز کے بازار میں 3 دام تھے، کیا تو نے اندازہ لگایا کہ وہ 3 دام کس لیے ہوئے تھے؟ کہا سرکار ایک دوسرے سے آگے تھے بیچنے میں، جیسے اتنا سنا ہے۔ آپ فرماتے تو میرے پاس لے کے آیا ہے، جا دہلی کی جامع مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہو جا اور جا کے اعلان کر دے یہ کمپٹیشن سے خریدی ہوئی دال ہے، اسے کوئی آ کے فری میں لے جائے۔ آپ آ کے جامع مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور لوگوں یہ 3 چمچ دال ہے، میرے مرشد نے بھیجی ہے، میں نے کمپٹیشن سے سب سے سستی خریدی ہے۔ آپ فرماتے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہ میں ساری رات کھڑا رہا، سارا دن کھڑا رہا، ایک بندہ بھی دال کا ایک دانہ لے کر کے نہیں گیا۔ اللہ اکبر، واپس پلٹے ہیں مرشد کی بارگاہ ہوئے کہ سرکار کسی نے ایک دانہ دال کا نہیں لیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر دہلی کی عوام کا تقویٰ یہ ہو سکتا ہے تو پھر اللہ والوں کا تقویٰ کیسا ہونا چاہیے؟ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج کمپٹیشن پہ سستا خریدتے ہو، کیا تم نے اس غریب کے بارے میں بھی سوچا جو اگر سستا بیچ دیتا تو بچے بھوکے مر جاتے، اگر کمپٹیشن میں آگے بڑھ جاتا تو بچے فاقے سے مر جاتے؟ تم نے تو سستا خرید کے اپنا فائدہ کر لیا ہے۔ پتا چلا اللہ والے سچتا نہیں دیکھا کرتے، اللہ والے سچا دیکھا کرتے ہیں، جہاں سچا ہوتا ہے وہاں سے سودا ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ یہ طریقے اپناؤ۔ اور کرتے کیا جی؟ دکان بند کر دی، سامنے لگائی دکان کی دکان، اور ہم نے مسلمانوں میں ہی دیکھا ہے جب کوئی دکاندار آتا نا گراہک تو چپکے سے اشارہ کر کے کہتا ادھر آ جا تو۔ یہ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، ادھر بھی کلمہ پڑھنے والا، ادھر بھی کلمہ پڑھنے والا، اور وہ ایک دوسرے کے چپکے سے تو میرے پاس آ جا۔ یار یہ ہمارے کردار ہے۔ اب تجھے بتاؤں مصطفیٰ کے غلاموں کے کردار کیسے ہوتے ہیں۔ بغداد کی مارکیٹ میں میرے نبی کے 2 غلاموں کی دکانیں ہیں، دونوں کی کپڑے کی دکان تھی، آمنے سامنے دونوں کی دکانیں ہیں۔ یہ باتیں اس لیے نہیں بتا رہا تھا کہ آپ کا منورنجن ہو یا آپ کو مزہ آئے، میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ہمیں مصطفیٰ کے نوکروں کی طرح جینے کا سلیقہ آ جائے۔ ورنہ یاد رکھو اگر ہمارا کردار نہیں بدلا تو لاکھ جلسوں میں آ کے بیٹھو کوئی فائدہ نہیں ہے، 1000 مسجدوں میں جا کے چلے کر لو، کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اگر کچھ بھی ہوگا تو مصطفیٰ کے طریقے کو اپنانے سے ہوگا، آقا کے کردار کو اپنانے سے ہوگا۔ غور سے سننا میرے پیارے، اللہ اکبر، بغداد کی مارکیٹ میں 2 مسلمانوں کی دکان آمنے سامنے لگی ہوئی ہے۔ ایک مسلمان کی دکان پر شام کو گراہک آیا، اس نے کہا بھائی مجھے یہ کپڑا پسند ہے۔ اس نے کہا کہ میں تجھے یہ کپڑا نہیں بیچوں گا۔ وہ کہنے لگا میں آپ ہی کا تو گراہک ہوں۔ کہنے لگا یہ بات اپنی جگہ ہے، تو میرا گراہک
मुबारक है, लेकिन ये कपड़ा मैं तुझे नहीं दे सकता। कहा क्यों नहीं देगा? कहा अगर तुझे कपड़ा खरीदना है तो सामने वाली दुकान पे चला जा। उसने कहा जितनी कीमत चाहोगे उतनी दूंगा, लेकिन कपड़ा आपसे लेना है। उसने कहा मैं तुझे ये कपड़ा नहीं दूंगा, अगर खरीदना है तो सामने वाली दुकान पे चला जा। अल्लाह अकबर। जैसे उसने इतना सुना है, कहता यार पता तो सही, दुनिया का दस्तूर ये है कि दुनिया अपनी दुकानदारी ज्यादा करना चाहती है, लेकिन तू है कि मुझे कपड़ा नहीं बेच रहा है, दूसरे की दुकान पे बेच रहा है। उस मुस्तफा के नौकर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आका का गुलाम आंखों में आंसू भर के कहता है यार तुझे क्या बताऊं, सुबह से मेरी दुकान पे इतने ग्राहक आए हैं कि मेरी दुकानदारी जरूरत के लायक हो चुकी है। जब मैं शाम को घर वापस जाऊंगा अपने बच्चों के खाने का इंतजाम करके ले जा सकता हूं, लेकिन सामने जो दुकान लगी है ये किसी दुश्मन की दुकान नहीं है, ये भी मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाले की दुकान है। मैंने सुबह से देखा है कि इसकी दुकान पे अभी तक कोई ग्राहक नहीं आया है। मुझे ये ख्याल आ रहा है शाम को मैं भी घर वापस जाऊंगा, ये भी घर वापस जाएगा, मेरे सामने भी मेरे बच्चे आएंगे, मुझसे भी पूछेंगे बाबा बाजार से क्या लेकर के आए हो, इसके सामने भी इसके बच्चे आएंगे, इससे भी पूछेंगे बाबा क्या लेकर के आए हो। आका का नौकर कहता है कि यार मैं अपने बच्चों के लिए इतना सामान ले जा सकता हूँ कि उनकी खुशी पूरी हो जाए, लेकिन ये जो सामने मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला है अगर ये खाली हाथ जाएगा तो बच्चों का सामना कैसे करेगा। जब बच्चे इसकी कलाई पकड़ के पूछेंगे बाबा घर क्या लेकर के आए हो, तो वो मुस्तफा का नौकर कहता है कि आका के इस उम्मती का दिल टूट जाएगा। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था वो आने वाला रोने लग जाता है और कहता यार बता तो सही ये हमदर्दी आई कहां से है। तो मुस्तफा के नौकर ने कहा था कि बात सिर्फ सौदागरी की नहीं होती है, बल्कि बात जितनी है मदीने के ताजदार की बात है। मेरे आका ने फरमाया जो किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ देगा अल्लाह उसको बिना हिसाब के जन्नत में दाखिला अता फरमा दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है आपके? अल्लाह सलामत रखे आपको, लेकिन आप ये कोशिश कीजिए कि आप किरदार बेहतर करें, किरदार बेहतर कीजिए, अपने हालात बदलिए। अल्लाह अकबर। आज हम हराम के लाखों लाखों रुपए निकल जाते हैं, हमें फर्क ही नहीं पड़ता है। यह है कि नहीं हमारा मिजाज? लाखों लाखों रुपए खा जाते हैं। आज गरीब सी सकता है, अगर पड़ोस में किसी गरीब का खेत है तो फिर उसकी खैरियत नहीं है। अगर पड़ोस में किसी गरीब का मकान है तो फल अपने घर में खाते हैं, छिलके गरीब के आंगन में फेंकते हैं। यार हम कितने गए गुजरे हो गए, हमारा किरदार कितना गिर चुका है। क्या हम ऐसे ही बनाए गए थे या हमारा ऐसा ही अखलाक था जो आज हम कर रहे हैं? बदलिए अपने आप को, तरीका बदलिए। अल्लाह अकबर। हजरत अबू साले की जिंदगी देखिए, सेब खा लिया, तबीयत नहीं लगी नमाज में। अबू साले तूने सेब खा लिया है, पूछा तूने सेब किसके बाग का था? ये सोच करके जहन में ख्याल आया अबू साले चल तो दरिया के किनारे किनारे किसी बाग ही से तो टूट के आया होगा, बाग वाले से जाके माफी मांगेंगे। चलते चलते आप पहुंचे हैं ना बाग के करीब। उस बाग के करीब एक दरबान खड़ा था। आपने पूछा उससे क्या ये तेरा बाग है? उसने कहा नहीं मैं तो इस बाग में नौकर हूँ। कहा फिर बाग किसका है? उसने कहा ये बाग अब्दुल्ला सुमई का है। कहा वो कहाँ है? कहा वो अपने मकान में अल्लाह की इबादत में मसरूफ है। कहा उनसे जाके कह दो कोई जवान मिलना चाहता है। तवज्जो से सुनना प्यारे बात, बड़ी काम की बात बताने लगा हूँ। कहा आप उससे जाके कह देना कि कोई जवान आपसे मुलाकात करना चाहता है। कहा ठीक है। वो अंदर गया, कहा हुजूर कोई जवान आया है। कहा काम क्या है? तो इस नौकर ने कहा कि हाथ में उसके हाथ उठे हुए हैं। उसने ये कहा कि मैंने गलती से सेब खा लिया है, मुझे इस बाग के मालिक से माफी मांगनी है। इतना सुनना था अब्दुल्ला सुमई ने फौरन अपना बिस्तर छोड़ा है, उस मकान से बाहर तशरीफ ला रहे हैं। ऐसा लगता था कि जैसे आज बड़े जमाने के बाद किसी के इंतजार के बाद कोई आया है। ऐसा लग रहा था कि अब्दुल्ला सुमई को इस आने वाले का एक जमाने से इंतजार था। आप दरवाजे से बाहर निकले हैं, आकर के देखा सामने अबू साले खड़े हैं। जवान कैसे आना हुआ? आंख में आंसू आ गए। कहने लगे मोहतरम मैंने आपकी मर्जी के बगैर बाग का एक सेब खा लिया है, उसी की माफी के लिए आया हूँ। इतना सुनना था। आप फरमाते हैं तुम्हें मेरे बाग में कुछ दिन तक रखवाली करना पड़ेगी। आपने कहा मुझे ये शर्त मंजूर है। एक रिवायत के मुताबिक 7 साल आपने बाग की रखवाली की है, दूसरी रिवायत के मुताबिक 10 साल आपने बाग की रखवाली की है। अल्लाह अकबर। आपने इतने दिन तक बाग की रखवाली की है। जब ये शर्त पूरी हो गई आके खड़े हो गए, हजरत अब तो मेरी खता माफ हो जाए। आप फरमाते अभी भी माफ नहीं होगी। कहा फिर क्या करना पड़ेगा? आप फरमाते तुझे मेरी बेटी से निकाह करना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। कितना बड़ा फैसला था। आप सोचने लग जाते हैं क्या करना है अबू साले?
کیا کرنا ہے؟ پھر خیال آتا ہے ابو صالح نکاح نہیں کرے گا تو یہ خطا معاف نہیں کی جائے گی. اللہ اکبر. آپ نے کہا مجھے یہ شرط منظور ہے. اس کے بعد کہا اب مجھے یہ شرط منظور ہے. پھر عبداللہ سومئی کہتے ہیں جانتے ہو میں جس سے تمہارا نکاح کر رہا ہوں وہ لڑکی کیسی ہے؟ آپ فرماتے ہیں اب پوچھنے کی ضرورت ہی کیا ہے جب شرط ہے تو مانی جائے گی. آپ فرماتے پھر بھی سن لیجئے آنکھوں سے اندھی ہے, کانوں سے بہری ہے, پیروں سے لنگڑی ہے, ہاتھوں سے اپاہج ہے, میری بیٹی کچھ بول نہیں سکتی, گونگی ہے. اتنا سننا تھا آپ کی حالت خراب ہو جاتی ہے, آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں. آپ سوچتے ہیں ابو صالح ایک سیب کھایا ہے اتنی بڑی سزا مل رہی ہے, ایک سیب کھایا ہے اتنا بڑا جرمانہ دینا پڑ رہا ہے, یہ سوچ کر کے رونے لگ جاتے ہیں. عبداللہ سومئی کہتے ہیں ابو صالح ابھی سوچ لو فیصلہ کیا کرنا ہے, تمہیں سیب کی معافی چاہیے یا ایسی بیٹی سے نکاح کرنا ہے؟ عبداللہ سومئی سوچتے ہیں ابو صالح اگر لڑکی اپاہج ہوگی تو زندگی گزر جائے گی, لڑکی گونگی ہوگی تب بھی زندگی گزر جائے گی, لڑکی بہری ہوگی تب بھی زندگی گزر جائے گی, لڑکی اندھی ہوگی تب بھی زندگی گزر جائے گی. مگر پتا تو صحیح اگر قیامت کے دن اللہ نے سیب کا حساب مانگ لیا تو کیا جواب دے گا؟ اتنے خیال کا آنا تھا. کہتے تھے اے بابا مجھے ہر شرط منظور ہے, بس اتنا بتا دے کہ تو نے مجھے معاف کر دیا. کہتے بس اتنا بتاؤ معاف کیا کہ نہیں. اللہ اکبر. کہا میں نے تجھے معاف کر دیا, نکاح کر لے. نکاح ہو گیا, گھر میں گئے, بات تو سب جانتے ہیں. دیکھا وہ تو بالکل جیسا بتایا اس کا الٹا معاملہ ہے. اتنی حسین اتنی معجبین کبھی آپ نے کوئی خاتون دیکھی نہیں تھی. واپس آگے کہنے لگے بزرگ صاحب مجھے لگتا ہے آپ نے دھوکے سے کسی اور مکان میں بھیج دیا. کہ دھوکے سے نہیں, میرا ہی مکان ہے. کہا آپ نے تو کہا تھا اندھی ہے, لیکن وہ تو لڑکی اس کی آنکھیں بھی تھی. آپ نے کہا گونگی, اس نے مجھے سلام کیا. آپ نے کہا لنگڑی, وہ چل کے آئی تھی. آپ نے کہا وہ لولی, اس نے اپنے ہاتھ سے دروازہ کھولا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ فرماتے بیٹے تو نے جانا نہیں ہے, میرا کہنے کا مقصد یہ تھا میری بیٹی کی زبان پہ کوئی شریعت کے خلاف جملہ نہیں آیا, اس لیے میں نے بیٹی کو گونگا کہا تھا. میری بیٹی نے کبھی گھر کی چار دیواری سے باہر قدم نہیں نکالا, اس لیے میں نے بیٹی کو لنگڑا کہا تھا. میری بیٹی نے ہاتھوں سے کوئی ناجائز کام نہیں کیا, اس لیے میں نے بیٹی کو لولی کہا تھا. میری بیٹی کی زبان, میری بیٹی نے کسی غلط چیز کو نہیں دیکھا, اس لیے میں نے اسے اندھا کہا تھا. کوئی غلط بات میری بیٹی کے کانوں کے پردے سے نہیں ٹکرائی ہے, اس لیے میں نے بیٹی کو بہری کہا تھا. اللہ اکبر. اب ابو صالح مسکرانے لگ جاتے ہیں. جیسے ابو صالح مسکراتے ہیں حضرت عبداللہ سومئی فرماتے ہیں بیٹے ابو صالح یہ رشتہ میں نے نہیں کیا ہے, بلکہ یہ رشتہ تو پیدا کرنے والے خدا نے کیا ہے. کہتے کیا معاملہ؟ آپ فرماتے ہیں جب میری بیٹی پیدا ہوئی نا فاطمہ ام الخیر, نام یاد رہے گا کیا نام ہے؟ سارے بول دو فاطمہ ام الخیر. کہتے ہیں جب یہ بیٹی پیدا ہوئی نا میری, میں نے اس کی پرورش کی اور میں نے اس کے قدم دیکھے نا, میں سوچنے لگا اللہ اتنی پارسا بیٹی دی ہے, اس کا جوڑا کہاں سے آئے گا. کہ میں نے یہ سوچا تھا اتنے میں کسی نے غیب سے آواز دے کے کہا تھا عبداللہ سومئی اداس نہ ہو, بیٹی کو بھی ہم نے پیدا کیا ہے, اس کے لیے ایک تیرے لیے ایک بیٹا بھی پیدا کیا ہے. اللہ ملے گا کہاں کا, پریشان نہ ہو, تیرے باغ میں خود آئے گا, تیرے باغ میں خود آئے گا. آئے گا کیوں؟ ہم بھیجیں گے. تو یہ باغ میں سیب کا ٹوٹنا بہانہ تھا. رب کو حضرت ابو صالح کو حضرت عبداللہ سومئی سے ملانا تھا, یہ بہانہ تھا. ملے, کہا یہ فیصلہ رب کا ہے. اور جب یہ دونوں ملے نا اور یہ چمن بنا تو اس میں ایک کلی کھلی جسے دنیا عبد القادر جیلانی کے نام سے جانتی ہے. سرکار غوث پاک پیدا ہوئے. وہ لوگوں آپ سے بھی ایک بات پوچھنی میں, میرے غوث کی امی کے پردے کا عالم یہ کہ گھر سے قدم نہیں نکالا. کیا ہمارے گھر کی عورتوں کا بھی یہی حال ہے؟ گھر سے قدم تو نہیں نکالتی ہیں؟ ہاں بولیں گے نہیں, اس لیے کہ قریب قریب سبھی مجرم ہیں, سبھی کے نکلتے ہیں, مگر نکلتے بھی الگ الگ طرح سے ہیں. چچا آپ اگر 1100 کا جوڑا لا دو تو کہے گی تم کٹ کے آ گئے. یہ اپنی مرضی سے 11,000 کا لے آئے گی تو کہے گی بہت سستا لائی. اس لیے کہ اگر آپ کے سودے کی تعریف کر دی تو کلی جانے نہیں ملے. اور قوم کی بیٹیوں, دنیا ہمارے لیے سب کچھ نہیں ہے, آخرت ہمارے لیے سب کچھ ہے.
تمہیں بھی تو سیدہ فاطمہ الزہرا کا سامنا کرنا ہے. کوئی تیاری کی ہے تم نے کوئی تیاری کی ہے آخرت کے لیے؟ شادی میں جانے کے لیے 10-10 ہزار کے جوڑے پہن لیتی ہو. ایمانداری سے بتانا 10 ہزار کا سوٹ پہن کے کبھی اللہ کو 2 رکعت نماز شکرانے کی ادا کی؟ کبھی خیال آیا اللہ تو نے اتنا قیمتی لباس دیا، آج تیری بارگاہ میں 2 رکعت نماز پڑھوں گی؟ کبھی خیال نہیں آتا. اللہ نے اتنا اچھا پہنایا، تمہیں تو خیال نہ آیا. او لوگوں، کیا کہو گے نبی کی اس بیٹی کے بارے میں جس نے ساری زندگی صبر کے سانچے میں ڈالی ہے، جس کی ساری زندگی صبر و فاقے کے ساتھ گزری، زبان پہ ناشکری نہیں آئی ہے. اور قوم کی بیٹی ہو تم، 10-10 ہزار کے سوٹ پہن لیتی ہو تب بھی پردہ نہیں ہوتا ہے. نبی کی اس بیٹی کی زندگی دیکھو جس کے بدن پہ چادر کی 72 پیبند تھے، لیکن کبھی کھلے سر اس کو آسمان نے بھی نہیں دیکھا تھا. اللہ اکبر. میرے نبی کی بیٹی جب گھر سے رخصت ہونے لگی، میرے نبی فرماتے ہیں خدیجہ جی آقا، عائشہ جی آقا، کہ مجھے بیٹی کو رخصت کرنا ہے، کوئی ایسی چادر لا دو جو نئی ہو، مجھے اپنی بیٹی کو آج دلہن بنا کے رخصت کرنا ہے. اللہ اکبر. حضرت حضرت عائشہ صدیقہ اندر گئی ہیں، آنکھوں میں آنسو ہے، عرض کرتی ہے سرکار گھر میں کوئی نئی چادر نہیں ہے. آقا گھر میں صرف ایک چادر ہے جس میں 72 پیبند لگے ہوئے ہیں. میرے نبی نے کہا خدیجہ عائشہ وہی چادر لے آؤ. حضرت عائشہ وہ چادر لائی ہے. میرے نبی نے چادر دیکھی ہے، دیکھ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. سرکار نے بیٹی کے سر پہ 72 پیبندوں والی، 72 پیبندوں والی جتنے پیبند تھے 17 پیبندوں والی کہہ لو، 17 پیبندوں والی چادر آپ نے بیٹی کے سر پہ رکھی ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رونے لگ جاتی ہے. اللہ کے پیغمبر کی آنکھ میں آنسو آئے. سرکار فرماتے ہیں فاطمہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ کیا آج اپنی غربت پہ آنسو بہا رہی ہو یا آج اس چادر کی وجہ سے رو رہی ہو؟ حضرت فاطمہ الزہرا کا جواب سنو. آپ کہتی ہیں ابا جی کیا بتاؤں، آج جب رخصتی کا وقت آیا ہے تو مجھے امی خدیجہ الکبریٰ کی یاد آ گئی ہے. آج مجھے اپنی ماں خدیجہ کی یاد آئی ہے. میرے نبی نے بیٹی کے سر پر دست شفقت رکھا اور ارشاد فرماتے ہیں اے فاطمہ، جب خدیجہ دنیا سے گئی تھی تو مجھ سے کہا تھا پیغمبر میری بیٹی اب تمہارے حوالے ہے، میری بیٹی کو ماں کا پیار بھی دینا ہے، باپ کا پیار بھی دینا ہے. اے بیٹی ساری زندگی میں نے تجھے خدیجہ کا پیار بھی دیا ہے، باپ کا پیار بھی میں نے دیا ہے. اے میری شہزادی اداس نہ ہو. سرکار نے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اگلا جملہ سنو. آقا فرماتے ہیں فاطمہ دل تھوڑا مت کرنا، یہ 17 پیبند والی چادر آج تو میرے ہاتھ سے لے کے راضی ہو جا، قیامت کے دن جنت کی سرداری کا تاج اپنے ہاتھ سے پہنایا ہے. یہ نبی نے بیٹی کو رخصت کرتے وقت تعلیم دی. میرا الگ مزاج ہے تھوڑا سا، میں بات بھی کرتا ہوں تو چاہتا ہوں اس میں تھوڑی نصیحت ہو جائے. تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے آپ کو؟ ذرا بولو مچل کے یا رسول اللہ. اللہ سلامت رکھے آپ کو. یہ میرے نبی کی تعلیم ہے. اور ایک بات اور کہتا چلوں پیارے، غور سے سننا. ایک بات اور کہہ دوں، کل میں اور آج میں فرق دیکھیے. کل میرے نبی نے بیٹی کو رخصت کیا، فرمایا فاطمہ جی بابا، فاطمہ جی بابا، ساری زندگی باپ کے دروازے پہ تو نے صبر سے زندگی گزاری ہے. یاد رکھنا علی کے دروازے پہ جا کے کوئی سوال مت کر دے. کیا تعلیم میرے نبی دے رہے ہیں. اور بیٹیوں تم بھی ذرا غور سے سننا، اور جوانوں تم بھی میری بات کو غور سے سننا. فرمایا علی کے دروازے پہ جا کے تو سوال مت کر دینا. اور آج اگر بیٹی کو باپ رخصت کرتا تو کیا کہتا معلوم ہے؟ بیٹی جا فون نمبر ساتھ لے کے چلی جا، اگر کوئی پریشان کرے فون کر دینا. یہی ہوتا نا، فون کر دینا آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. یار تم نے بیٹی کو رخصت کیا یا جنگ کا اعلان کیا، کیا مزاج ہم لوگوں کا ہو گیا؟ ہم کہتے بیٹی فون کر دینا. اللہ اکبر. میرے نبی نے فرمایا فاطمہ علی کے دروازے پہ جا تو رہی ہو لیکن کوئی سوال علی سے مت کر دینا. اتنا ارشاد فرمایا. سیدہ رخصت ہو کر حضرت علی کے دروازے پر آئی ہے. 3 دن گزر گئے ہیں. سیدہ کا چہرہ زرد ہونے لگا، ہاتھ پیر کانپنے لگے. ایک دن علی فرماتے ہیں فاطمہ کیا معاملہ ہے؟ چہرے پہ زردی ہے، بدن پہ کمزوری کے آثار ہیں. فاطمہ بتاؤ تو صحیح، آخر طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ سیدہ کہتی ہے علی کیا بتاؤں، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟
کہا فاطمہ بتاؤ تو صحیح یہ چہرے پہ کمزوری کس لیے ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا کہتی ہے علی جب سے آپ کے دروازے پہ آئی ہوں آج 3 دن ہو گئے ہیں میں نے روٹی کا ایک ٹکڑا تک نہیں کھایا ہے، اللہ اکبر، ایک لقمہ نہیں کھایا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں فاطمہ کیوں نہیں کھایا؟ عرض کرتی ہے اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر، جب سے میں آئی ہوں مجھے گھر کے اندر روٹی کا ٹکڑا نظر نہیں آیا، اس لیے میں نے ایک لقمہ بھی نہیں کھایا۔ حضرت علی کی آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں فاطمہ کم سے کم علی سے کہہ تو دیا ہوتا، میں روٹی کا انتظام کر دیتا۔ جیسے اتنا جملہ میرے مولا علی نے فرمایا ہے سیدہ کی آنکھیں برسنے لگ گئی۔ آپ کہتی ہیں علی آپ کو کیا بتاؤں، جب میں گھر سے چلی تھی میرے باپ نے کہا تھا فاطمہ علی سے سوال مت کر دینا۔ اے علی اگر آج سوال کر دیتی تو قیامت میں خدا اور اس کے مصطفیٰ کو چہرہ کیسے دکھائے؟